بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت گنہگار ہوں، دن رات میرے معصیتوں سے آلودہ ہیں، مگر رب کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے دل میں گناہوں کے خلاف نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں دل میں کڑنے لگا کہ میں گناہوں میں مبتلا کیوں ہوا، میں نے فلاں گناہ کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الغرض میں نے گناہ کیے ماضی میں، مجھے ان سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی ہے۔ میں نے توبہ تو کر لی ہے اور کثرت سے استغفر اللہ کا ورد بھی کرتا ہوں، تو مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ پاک نے میری توبہ قبول فرمائی ہے یا نہیں؟ یعنی مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہے۔ میں ایک نمبر کا گناہگار انسان تھا، لیکن اب توبہ کر رہا ہوں، لیکن میرے دل کو یہ اس بات پر قرار نہیں آ رہا جب تک میں یہ نہیں جان لوں کہ میری توبہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ یعنی کوئی ایسی نشانیاں ہوں جن سے مجھے یہ پتہ لگے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ بھی توبہ کی قبولیت کی نشانیاں جاننا چاہتے ہیں تو یہ اسپیشل ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم وہ راز شیئر کریں گے اور ایسی علامات بتائیں گے جن سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیا آیا آپ کی توبہ قبول ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ایسی کوئی تو نشانیاں ہوں گی جن سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ پاک نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو آج میں اس حوالے سے آپ کو 3 4 5 بڑی نشانیاں بتاؤں گا جو اگر آپ محسوس کریں تو سمجھ جائیے کہ اللہ پاک نے نہ صرف آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے بلکہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی زندگی بھی بدلنے والی ہے۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں، اس بارے میں سب کچھ تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آخر تک دیکھنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ریکمنڈ کرے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو یہ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور فوراً ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ کام کر دیا ہے، یعنی ویڈیو کو لائک کر کے اور ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں۔ تو آتے ہیں سب سے پہلی نشانی کے بارے میں۔ اللہ پاک جب کسی انسان کی توبہ قبول فرماتا ہے تو سب سے پہلی جو نشانی اللہ پاک ظاہر فرماتا ہے، انسان کے وجود میں جو سب سے پہلی نشانی ظہور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دل کا ہلکا ہو جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی گناہ وغیرہ نہیں کرتے، یعنی جو کیے سو کیے، اب آپ چاہنے کو گناہ کرنے کو تو کر سکتے ہیں مگر گناہ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، یہ قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی گناہوں سے نفرت محسوس ہونا ہے۔ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ پاک اگلی نشانی یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو جو آپ نے گناہ کیے تھے ان گناہوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ آپ دل ہی دل میں یہ اس بات پر آپ کو شدید غصہ آتا ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال گناہوں سے نفرت محسوس ہونا توبہ کی قبولیت کی تگڑی نشانی ہے۔ تیسری نشانی نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہو جانا ہے۔ جب اللہ پاک توبہ قبول فرماتے ہیں تو اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ کو نماز وغیرہ میں ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، اس کام میں آپ کو لذت آنے لگتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ حالانکہ توبہ سے پہلے یہ تھا کہ آپ کو ان چیزوں سے آپ کا دل بھاگتا تھا، طبیعت پر یہ چیزیں بوجھ لگتی تھی، لیکن توبہ کی قبولیت کے بعد نماز، ذکر و اذکار یعنی نیک اعمال آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہاں، جب ایسا محسوس ہو تو سمجھ جائیے کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ اور اگلی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل بہت مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی پہلے ذرا ذرا سی بات پر دل خوفزدہ ہو جاتا تھا، تو اب کیا ہوگا کہ توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ پاک آپ کے دل کو طاقتور بنا دے گا۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ پر کوئی خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی مصیبت مشکل آ جائے تو آپ اس میں پہلے کی طرح گھبرائیں گے نہیں، بلکہ اللہ پاک آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس ثابت قدمی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ خوفزدہ نہیں ہوں گے اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی آپ کے اندر جو آپ کی خفیہ صلاحیت ہے وہ بیدار ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مشکلات زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گی، آ کر کب چلے جائیں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یعنی اگلی نشانی دل کی تقویت ہے۔ اس کے علاوہ طمانینۃ قلب بھی نصیب ہوتی ہے، دل کا سکون، یہ سب سے واضح نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یعنی توبہ سے پہلے بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، مشکلات میں ہر طرف سے گھیرا رہتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے اور جب اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لے تو اس کی ایک اور تگڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو سکون مل جاتا ہے، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو بس یہ توبہ کی قبولیت کے حوالے سے میں نے چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کبھی محسوس ہوں اور آپ توبہ استغفار کر رہے ہیں
تو سمجھ جائیے کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو آپ اس عمل پر جمے رہیں، کبھی اس عمل کو نہ چھوڑیں، اور دن رات خوب اس کی کثرت کریں، کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کریں۔ اگر آپ کثرت سے استغفار کا ورد شروع کر دیں تو آپ کو اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس پر 1-2 بڑی تفصیلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جن میں بڑی باریکی اور تفصیل سے بتایا ہے کہ کثرت سے استغفار کا ورد کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے کومنٹس میں چند لنک دے دوں گا۔ آپ ایک کام کیجئے، جب اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تو کومنٹ میں جائیں اور استغفار پر میری دیگر ویڈیوز بھی دیکھ کر اپنے دلوں کو قرار بخشیں۔ استغفار کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ پاک کا بہت خاص بن جاتا ہے۔ توبہ سے پہلے، استغفار سے پہلے بندہ کچھ ہوتا ہے اور توبہ استغفار کا عمل اسے کچھ اور بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتے ہیں یہ کومنٹ میں جائیں، آپ کو ویڈیو کے لنک ملیں گے، آپ نے اسے کم از کم ایک دفعہ لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مجھے بتانا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آ رہی ہے۔ تو بس یہ تھی توبہ کی قبولیت کے حوالے سے چند نشانیاں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور کومنٹس میں ثواب کی نیت سے آپ ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ یہ لازمی لکھیں، یا اگر استغفر اللہ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ یہ لکھ دیں، یا اللہ میری توبہ۔ کیا لکھیں؟ یا اللہ میری توبہ۔ انگلش میں لکھیں، اردو میں لکھیں، کسی بھی زبان میں لکھیں، لیکن کومنٹس میں یہ توبہ والا جملہ ایک دفعہ لازمی لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے لکھنے لکھوانے کے پیچھے بہت بڑی گہری حکمت ہے۔ آپ نے یہ کومنٹ میں یہ کام لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا دعائیہ کلمات وغیرہ لازمی لکھیں آپ۔ تو بس اللہ پاک ہمیں جو ہے نا سچی پکی توبہ کرنے والا بنائے، تاحیات گناہوں سے محفوظ رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور بروز قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔